صرف اسی نہیں، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی کی تھی، بلکہ آل محمد کی طرف میں نبی پاک نے خود قربانی کی تھی، امت محمد کی طرف اپنی امت کی طرف بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قربانی. جدوں قربانی کرن واسطے نبی پاک تیار ہوئے، آپ نے کی فرمایا، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد. اے اللہ، اے میری قربانی ہے، اے میں محمد وضو بھی قبول کر لے. اے اللہ، اے میری قربانی میری آل دی طرف بھی قبول کر لے. اے اللہ، میری اے قربانی قیامت تک جڑے بھی نہیں قربانی کر سکتے، یا اللہ ساری میری امت دے واسطے بھی، اور جڑے قربانی نہیں کر سکتے انہاں دے طرف بھی یا اللہ اے قربانی میری قبول کر لے. ابراہیم علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے، رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مینوں ایک نیک بیٹا عطا فرما دے. 80-90 سال کی عمر ہے، کتنی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام دی؟ 80-90 سال کی عمر ہے. اللہ دی بارگاہ وچ دعا کردے نے، یا اللہ تو مینوں نبی بنایا ہے، تو مینوں رسول بنایا ہے، اے نبوت دا وارث کون بنے گا؟ رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ مینوں نیک پتر عطا کر دے. جب ابراہیم علیہ السلام یہ دعا کر رہے نے، ثابت ہویا ابراہیم بچے واسطے دعا کر رہے نے، تو ثابت ہویا بچے واسطے دعا کرنا یہ نبیاں دا بھی طریقہ ہے. اس واسطے عاشقی کہندا ہے، سکھ پتراں دی اوے میں ہوندی، سکھ پتراں دی او ڈاڈی ہوندی، تے کہہ گئے لوگ سیانے، سکھ پتراں دی او ڈاڈی ہوندی، تے کہہ گئے لوگ سیانے. اے میوہ نبیاں منگیا، پتراں دا میوہ، پتر میوہ نے، اے نبی بھی منگ رہے نے، لیکن اللہ دے نبی بہانہ کی کر رہے ہیں، مولا اے بیٹا عطا فرما جڑا میری نبوت دا وارث بن جائے، تیرے دین دا کم کرے. اے میوہ یہ نبیاں منگیا، تے کر کر گزر بہانے. اے میوہ بھی نبیاں منگیا، تے کر کر گزر بہانے. دعا کردے نے، اللہ رب ھب لی من الصالحین، یا اللہ نیک پتر عطا فرما دے. اللہ نے قرآن کی فرمایا، فبشرناہ بغلام حلیم، اسی ابراہیم نو علم والے پتر دی خوشخبری سنائی، اسی انہوں خوشخبری دیتی، اے ابراہیم تھوڑے گھر بچہ ہوئے گا جدا نام اسماعیل ہوئے گا. جب اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے رب نے ابراہیم علیہ السلام جب اسماعیل اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، نیک بیٹا عطا فرمایا. ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی حضرت سارہ خاتون سی. سارہ خاتون ایک کنیز ملی سی، لونڈی ملی سی، غلامہ ملی سی. ابراہیم کی بیوی ایک دن کہنے لگی، اے ابراہیم اسی بڑھاپے دے قریب پہنچ گئے ہاں، اے کنیز ہے، اے لونڈی ہے، اے غلامہ ہے، یہ تسی نکاح کر لو. میں تھوڑی بیوی رضامندی نال راضی ہو کے کہنی ہاں اپنی نکرانی نال، اپنی لونڈی نال نکاح کر لو، تاکہ کوئی میں تے بڑھا سی قریب، بڑھاپے دے قریب چلے گئے ہاں. حضرت سارہ خاتون پہلی بیوی ہے جی عمر
80-90 سال ہے، ابراہیم بھی انہاں دی عمر بھی 80-90 سال دے قریب۔ ایک روایت وچ آوندا ہے 90 سال ہے، ایک روایت وچ آوندا ہے 80 سال۔ اس واسطے فرمایا 80-90 سال دی بیوی کہندی ہے ساری عمر اے میرے خامد ابراہیم اللہ دے نبی، میری عمر تو تھوڑی عمر 80-90 سال دے قریب چلی گئی ہے، تسی اے غلاماں نال نوکرانی نال اس کنیز نال نکاح کر لو جدا نام حاجرہ ہے، بڑی نیک بچی ہے، یہ نال نکاح کر لو، میں راضی ہو کے تمہیں اجازت دینی ہاں۔ جدو اجازت مل گئی اللہ نے خوشخبری سنائی، اسماعیل دی اس نوکرانی دے وچوں لونڈی دے وچوں غلاماں دے وچوں اسماعیل پیدا ہو گئے۔ یہ چاچے دی بیٹی سی، سارا خاتون جس نے اجازت دی کہ تسی نوکرانی نال نکاح کر لو۔ جدوں بیٹا اسماعیل پیدا ہوئے حضرت مائی سارا خاتون دل میں تکلیف آئی، درد آیا کہ میرے گھر سے اولاد کوئی نہیں، یہ نوکرانی دے گھر بچہ ہو کے آئے۔ جدوں کرتا کیونکہ سوکنا برداشت نہیں ہوندیاں، سارا خاتون جدوں دل میں سوچیا کہ میرے کول گھر میں نہیں سامنے نہیں ہونا چاہیے، اللہ دا حکم آیا ابراہیم اس بیٹے نو تے بیوی نو لے جاؤ، جس بیوی دا بچہ ہے یہ لے جاؤ، جا کے جنگل میں چھوڑ کے آؤ، یہ سامنے سارا دے سامنے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ سارا تھوڑی پتریر بھی ہے، تھوڑی پہلی بیوی بھی ہے، اس واسطے انہوں تکلیف ہے، تے تکلیف ہوئے تے سانو بھی گل گھر وچ نہیں آؤندی، اینو جنگل میں چھوڑے آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی نو اپنے بیٹے نو جڑا 90 سال دے قریب جا کے بیٹا پیدا ہویا ہے، جدو ابراہیم علیہ السلام بیٹے تے بیوی نو جنگل میں چھوڑ کے مائی حاجرہ خاتون جنگل میں چھوڑ کے واپس آن لگتے ہیں، بیوی آواز دیندی ہے اے اللہ دے نبی سانو جنگل میں کیوں چھڈ کے جا رہے ہو، ساڈا کی قصور ہے؟ ابراہیم خاموش نے دوسری باری آواز دیتی، تیسری باری آواز دیتی، پھر کہا اے ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، معصوم بیٹا ہے، پچھلی عمرہ بیٹا میرے آئے، انہوں جنگل میں چھاپ کے جا رہے ہو، نالے مینوں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیا ساڈے واسطے کوئی اللہ دا حکم تے نہیں آ گیا؟ آپ نے فرمایا ہاں ساڈے واسطے مینوں اللہ دا حکم ہویا ہے، اللہ دے حکم دے مطابق دونوں جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیڑا جنگل ہے جتھے خانہ کعبہ یہ آباد ہونا سی، خانہ کعبہ تعمیر کرنا سی۔ جب ابراہیم علیہ السلام بیٹے نو بیوی نو چھوڑ کے آ گئے، خرچہ مک گیا، پانی مک گیا، مائی حاجرہ خاتون اپنے بیٹے نو جنگل وچ لے کے بیٹھیاں نے، ادھر ابراہیم جا کے دور جا کے دعا کرتے ہیں اللہم ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے اللہ میں اپنی بیوی نو اپنی اولاد نو جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اللہ انہاں دی حفاظت فرمائی، اوتھے چھوڑ کے جا رہے ہیں جتھے نہ کوئی سبزہ ہے نہ کوئی گھاس ہے، خشک جگہ تے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، اے اللہ انہاں دی حفاظت فرمائی۔ ابراہیم علیہ السلام دی بیوی بچے نو لے کے بیٹھ جاندی ہے، جدوں پانی مک گیا، کھانا مک گیا، اسماعیل علیہ السلام معصوم بچے نے، ماں نے ویکھیا کہ بچہ جڑا ہے وہی جان لباں تے آن والی ہے، جان تے نکلن والی ہے، بچہ ہن پیاس دے نال فوت ہو جائے گا، یہ ماں دے دل میں خیال ہے میرا اسماعیل فوت ہو جائے گا۔ صفم ایک پہاڑی ہے، حضرت مائی حاجرہ خاتون اپنے پتر دے واسطے صفا پہاڑی دے چوٹی تے چڑھ کے ویکھ دیے کوئی بندہ آ رہا ہوئے، کوئی
کوئی قافلہ آ رہا ہوئے، کوئی قریب آبادی ہوئے، جنہاں نو آواز دیواں لوگوں پانی لے آؤ، میرا بچہ پیاس نال بلک رہا ہے، میرا بچہ پیاس نال مر رہا ہے۔ اس واسطے پھر دوسری پہاڑی نال مروا پہاڑی ہے، کدی ادھر دوڑ دیاں نے کدی ادھر دوڑ دیاں نے، دونوں پہاڑیاں دے درمیان بیٹا لیٹے آئے۔ اسماعیل پیاس دے نال بلک رہا ہے، صفا ول دوڑ دیاں نے، صفا پہاڑی دے اوتے چڑھ کے ویکھدیاں نے، کدی مروا پہاڑی دے اوتے چڑھ کے ویکھدیاں نے۔ جدوں کوئی چیز نظر نہیں آئی، 7 چکر لائے نے، جدوں واپسی 7 چکر لا کے بیٹے کول آئیاں نے، بیٹے کول آئی ماں، ویکھیا اسماعیل پیاس دے نال اڈی رگڑ رہے نے، جویں بچے دی جان نکل دیے، بچہ پیاس دے نال اڈی رگڑی تے رب نے پانی دا چشمہ جاری کر دیتا، جدا نام آب زمزم ہے۔ قیامت تک یہ لوگ آب زمزم پیندے رہن گے۔ ماں نے جدوں ویکھیا چشمہ جاری ہو گیا ہے، بڑی تیزی دے نال پانی باہر نکل رہا ہے، ماں کہندی ہے نالے بندی بناندی ہے پانی باہر نہ جاوے، نالے کہندی ہے زمزم او ٹھہر جا پانی ٹھہر جا۔ نبی پاک نے فرمایا اگر مائی ہاجرہ خاتون نہ کہندی کہ ٹھہر جا، پوری دنیا نو اے پانی سیلاب کردا۔ اس واسطے جدوں ایک پہاڑی دے اوتے دوڑ رہیاں نے، اللہ نو اے پہاڑیاں بڑیاں پسند آ گئیاں، اللہ نو اپنی بندی دا دوڑنا پہاڑیاں اوتے پسند آ گیا۔ رب نے کی فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، فرمایا اس صفا تے پہاڑیاں مروہ پہاڑیاں رب فرماندا ہے میں اپنی نشانیاں بنا لیاں نے۔ قیامت تک جڑا صفا مروہ تے جویں مائی ہاجرہ دوڑیے، فرمایا جڑا دوڑے گا نہیں میں او دا حج بھی قبول نہیں کراں گا۔ لوگ ہن جاندے نے، آج ہی جاندے نے صفا مروہ تے دوڑدے نے، جدوں صفا مروہ تے دوڑدے نے اللہ تعالی حج قبول فرما رہندا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں یہ بچہ جوان ہو گیا، اسماعیل جڑا جنگل پڑیا سی جوان ہو گیا، دوڑن دے قابل ہو گیا، اللہ کا قرآن کی کہندا ہے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ ابراہیم نے خواب دے وچ ویکھیا، اپنے پہلے دن ویکھیا قربانی دا حکم ہویا ہے، دوسرے دن ویکھیا قربانی دا حکم ہویا ہے، آپ نے گاواں تے اونٹاں نوں دوسرے دن پہلے دن پھر دوسرے دن اونٹاں نوں ذبح کیتا، آخر تیسری رات نوں خواب وچ وکھایا گیا کہ سب تو پیاری چیز قربان کرو۔ اسماعیل ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلے ویکھیا کہ میرا بیٹا ہی سب تو زیادہ محبوب ہے، اس واسطے بیٹے کی قربانی خواب میں دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے نو ذبح کرو۔ ابراہیم علیہ السلام جدوں یہ خواب ویکھیا اپنی اس بیوی دے کول بچے دے کول چلے جاندے نے، اے ہاجرہ یہ پتر نو تیار کر، میں مہمان میرا دوست ہے، وہی اسی دعوت تے جانا ہے، اسی مہمان بن کے جانا ہے، پتر نو لے لاوی، پتر نو لے لاوی دے، تیل لاوی دے، کنگھی پھیر بھی دے، کیونکہ اسی دعوت تے جا رہے ہیں۔ جدوں ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی دے کول اے جا کے حکم کیتا، بیوی اے نہیں کہیا سانو جنگلاں وچ چھڈ کے چلے گئے ہو، لیکن ابراہیم نے کی کہیا اسی دوست دی دعوت تے جا رہے ہیں۔ جدوں دعوت دے واسطے ابراہیم بیٹے نو تیار کر کے لے جا رہے ہیں، چھری تے رسی بھی نال لے لئی۔ شیطان نو وقت مل گیا کہ ابراہیم ہوئے جدوں بھی کوئی گل ہوئی ہے، جدوں بھی میں شیطان کافراں تے غالب ہونا، کافراں نو نصیحت ذکر کرنا، اے ابراہیم انہاں نو اللہ دیاں گلاں سناندا ہے، اس واسطے اج ابراہیم قابو آ جائے گا۔ مائی ہاجرہ ول دوڑیا کہ اے ہاجرہ پتہ ہی تیرا خاوند کتھے بچے نو لے کے جا رہا ہے۔ مائی ہاجرہ کا تو کہیا وہ تے دوست دی دعوت تے جا رہے ہیں، کہن لگا دوست دی دعوت نہیں، انہاں نوں خیال آیا ہے، خواب آیا کہ میں اللہ دے راہ وچ بچے نو ذبح کر رہا ہوں، اس واسطے اللہ دا حکم پورا کرن واسطے بچے نو ذبح کرن لے گئے، دوڑ کے جا مائی اپنے پتر نو بچا لے۔ ہاجرہ فرمانیاں نے کدی پتراں بھی سام بیٹیاں نو، کدی باپ نے بھی بیٹے نو ذبح کیتا ہے۔
کہنے لگی انہوں نے، شیطان کہنے لگا نہیں انہوں نے اللہ کا حکم ہویا ہے۔ اسماعیل دی والدہ کی کہندی ہے اے تے حکم اسماعیل ایک ہے، جے اگر اللہ دا حکم ہے میں 100 اسماعیل بھی ہوئے تے اللہ دے راہ وچ قربان کرن واسطے تیار ہاں۔ پھر اسماعیل وال آیا، شیطان نے اسماعیل وال حملہ کیتا، اسماعیل والوں بھی ایویں مایوس ہویا۔ آپ نے پڑھیا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ابراہیم وال آیا کہ ابراہیم خواب خیال ہوندے نے، چھڈو کہڑے کم لگے ہو، یہ خواب خیال بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ او شیطانہ دور ہو جا، نبیاں دے خواب کدی جھوٹے نہیں ہوندے، نبیاں دے خواب کدی شیطانی نہیں ہوندے، نبیاں دے خواب جدوں بھی ہوندے نے رحمانی ہوندے نے۔ میرا خواب سچا ہے، جدوں ابراہیم علیہ السلام نے اتنی بات شیطان نال کیتی، اگے جا کے فرمایا او بیٹے قال یا فرمایا رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام عليم فلما بلغ معه قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ او میرے بیٹے میں ویکھیا ہے اللہ دے راہ وچ تینوں ذبح پیا کرنا، فانظر ماذا ترى، پتر تیری کی مرضی ہے؟ بیٹے تیری مرضی بیٹے یہ نہیں آتے ابا جی میرے خیال لگے 90 سال میں اکلوتا بیٹا ابا جی مینوں ذبح نہ کرو، یہ نہیں کرتے۔ باپ جی کہنا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، وہ میرے بیٹے تیری کی مرضی ہے؟ ابراہیم دا بیٹا کی کہندا ہے یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی دیر نہ کریا جے، جڑا تھانوں حکم کیتا گیا ہے جلدی قربانی کرو، پر ایک گل میری تین میریاں وصیتاں نے یہ یاد رکھ لیا جے، میرے ہاتھ پیر بن لیا جے تاکہ تسی قربانی کرو تے تھانوں ہاتھ پیر نہ لگ جان، میں بے زبان نہ ہو جاواں۔ دوجے نمبر تے ابراہیم ابا جی اپنی آنکھاں بن لیا جے تاکہ تھانوں ترس نہ آوے متے قربانی تے دیر نہ ہو جائے۔ تیجی گل ہے ابا جی میری جدوں خون دے نال قمیض بھری جائے، قربانی دا خون میرا ذبح چھری چل جائے، پھر قربانی دا خون میری قمیض نو لگ جائے، او قمیض میری امی نو دیا جے، جدوں بھی کوئی ماں نو پریشانی بنے میری قمیض ویکھ کے دلاسا دے لوے۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام فلما اسلم وتلہ، اللہ دا قرآن کہندا ہے فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ بھی تیار ہو گیا، بیٹا بھی تیار ہو گیا، دونوں راضی ہو گئے۔ باپ قربانی کرن واسطے تیار ہو گیا، بیٹا قربان ہون واسطے تیار ہو گیا۔ اللہ دا قرآن کی کہندا فلما اسلم، جدوں دونوں من گئے، باپ قربانی کرن واسطے راضی ہو گیا، بیٹا قربان ہون واسطے راضی ہو گیا۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، باپ نے پیشانی دے بل لے بیٹے نو لٹا دیتا، وتلہ للجبین ونادینہ یا ابراہیم، ابراہیم چھری چلاندے نے، چھری چلدی نے، دوسری میری چھری چلائی، چھری چلدی نے، فرماندے نے اے چھری تو تے اٹھ تے گاواں دی باقیتیاں نے، اے میرے بیٹے دا نادر دیا گلا تو نہیں کٹ رہی۔ چھری کہندی ہے مولا آواز دے تیرے نبی نال گل ہی کر لواں۔ اللہ نے چھری نو آواز دتی، عرض کیتی چھری کی کہندی ہے اے ابراہیم تانوں ایک باری حکم ہویا ہے بیٹا قربان کرو، مینوں 70 واری رب دا حکم ہویا ہے پیغام چھری میرے پیغمبر دا بہت بھی ڈنگا نہ کری، میں کیویں کٹ سکنی ہاں؟ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام جدوں قربانی کر رہے نے، رب نے فرمایا جبریل جنت وچ جا دمبا لے کے آ، اسماعیل نو اٹھا لے، اسماعیل دے تھان تے دمبا رکھ دے، ابراہیم دی اکھاں تے پٹی بنی ہوئی ہے، لام سامنے دمبا لیا کے رکھ دے تاکہ ابراہیم دی قربانی ہو جائے۔ جب اسماعیل ابراہیم چھری چلاندے نے، اسماعیل نو جبریل فرشتے نے اٹھا لیا، دمبا لٹا دیتا، چھری چل گئی، فرماندے نے مولا تیرا لکھ لکھ شکر ہے تو میرے بیٹے دی قربانی قبول کر لئی۔ جب اتنی بات ہوئی رب نے فرمایا ونادینہ یا ابراہیم،
اصحابہ دیتی ہے ابراہیم قد صدقت الرؤیا انک ذالک نجزی المحسنین، اے ابراہیم تو اپنا خواب سچا کر کے دکھا دیتا ہے۔ فرمایا ان ھذا لہو البلاء المبین، فرمایا یہ بڑی آزمائش سی، کہ بڑا امتحان سی جس وچ ابراہیم تسی کامیاب ہو گئے ہو۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اساں بڑا ذبیح گل کے اس بیٹے نو بچا لے آئے۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، فرمایا قیامت تک اس بیٹے دی نشانی، اسماعیل دی نشانی قیامت تک قائم رکھاں گے۔ سلام علی ابراہیم، او سلام ہوئے میرے پیغمبر ابراہیم تیرے اوپر سلام ہوئے، تو تے کمال کر دیتی ہے۔ اس واسطے عاشق کی کہندا ہے ابراہیم نبی نو جدوں خدا فرمایا بیٹا اپنا دے قربانی، ردی ادھر نہ پایا، لے بیٹے نو باہر آیا کرن لگا قربانی، بھیجیا لمبا جنت وچوں پاک جناب ربانی۔ اللہ کیتا ہے ہن بندے آن لگ پے پاک جناب ربانی، امن امان بچایا سا دل تیرے دا جانی، ہو لکی ہن ویکھ پیارے کون ہویا قربانی۔ وا سبحان اللہ جو رب دا امر بجا لے آوے، بدل ربے دی اسے دائم کچھ نقصان نہ آوے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ ساری حاضری قبول فرمائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جویں اللہ دی راہ وچ ہر امتحان دے وچ کامیاب ہوئے نے، اپنی جان دی بھی پرواہ نہیں کی، اپنی اولاد دی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ سانو بھی ابراہیم دے نقش قدم دے اوتے چل کے زندگی گزارن دی توفیق عطا فرمائے۔